نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے۔ آپ تمام دوستوں کو رمضان المبارک کی آمد اور اس کی خوشی بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے روزے رکھنے کا حکم دیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یعنی روزہ رکھنے میں سحری جو ہے وہ سنت ہے، سحری کرنا، اور سحری کا تعلق جو ہے اذان سے بالکل نہیں ہے۔ سحری اور اذان ایک دو اہم مسئلے ہیں، یعنی اذان کا وقت ہونے سے پہلے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا ہوتا اس وقت جو ہے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جو عام روٹین میں یہ کہا جاتا ہے ابھی اذان نہیں ہوئی، اذان آنے دیں اس کے بعد جو ہے سحری کا ٹائم ختم ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یعنی یہ دو الگ الگ مقررہ وقت ہیں جو کہ اپنے اپنے وقت پر یہ کام ہوتے ہیں، یعنی سحری کا وقت پہلے ختم ہو جاتا ہے، اذان کا وقت بعد میں شروع ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل جو علماء کرام نے روٹین چلائی ہے، جو مسئلہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا وقت ختم ہوتے ہی 5 منٹ کم از کم وقفہ ہو اور اس کے بعد جو ہے اذان دی جائے۔ یعنی جیسا کہ کہا گیا ہے کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں، سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر سحری نہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم سنت ہے، جو عظیم سنت سے ایک انسان محروم ہو سکتا ہے۔ سحری یہ نہیں ہے کہ بندہ پیٹ بھر کے کھا لے، پیٹ بھر کے پی لے، بلکہ چند کھجوریں کھا لے یا 1-2 گھونٹ یا 1-8 گلاس پانی یا لسی جو اسے میسر ہو وہ کھا پی لے، یہی سنت ہے، یہی سحری ہے، اور یہی سحری اس کی ہو گئی، سنت اس کی پوری ہو گئی۔ یعنی سحری اور اذان کا جو ہے وہ مسئلہ بھی آپ لوگوں نے سماعت فرما لیا، امید ہے آپ لوگوں نے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ یعنی یہ دو الگ الگ وقت ہیں، ان کو ایک جگہ متعین مقرر کر دینا درست نہیں ہے۔ اس طرح ایک تو روزہ بھی نہ ہوگا، پھر سارا دن بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ مقدس میں کوئی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ویسے تو کوئی بھی عبادت آپ کو میسر ہو وہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ کر لیں، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ بندہ ایک نیکی کرے گا تو اس کی اللہ تبارک و تعالی بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب دے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں ہے۔ یعنی نماز کی بات ہو رہی تھی کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے بندہ لگ جاتا ہے کہ کوئی معاملہ بھی پیش آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہوتا ہے، تو لہٰذا نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ خاص صبح یعنی فجر کی نماز کے بارے میں ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت یعنی محنت ہے، اور اس پر پابندی صرف
وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، اسی لیے وہ امان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی جیسے کہ پہلے حدیث گزری کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، یعنی ذمے کا مستحق بھی وہی ہوتا ہے، کیونکہ بندہ ایک تو صبح جلدی اٹھتا ہے اور اپنا بستر چھوڑتا ہے، سارا یعنی اپنی نیند خراب کرتا ہے، یوں سمجھ لو کہ عام زبان میں نیند خراب کرنا ہی ہو گئی نا، ویسے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، تو نیند خراب کرتا ہے، وہ اٹھتا ہے تو ذمے کا مستحق بھی وہی شخص آتا ہے، کیونکہ صبح بستر چھوڑنا، وضو کرنا، پھر نیند کو چھوڑنا، تو یہ ایک یقیناً بہت ہی مشکل کام ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے ذمہ میں ہے۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ یعنی اس ماہ مقدس میں نفل وغیرہ پڑھتے ہیں اور ڈھیروں نیکیاں کماتے ہیں، یعنی 70 فرض کا ثواب ملتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ثواب دیا جاتا ہے جو نفل پڑھتا ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ نفل وغیرہ پڑھنے چاہیے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فرائض کے علاوہ روزانہ 12 رکعتیں ادا کرے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے، یعنی یوں سمجھ لو فجر سے پہلے تہجد میں، یعنی جو یہ 12 رکعتیں پڑھے گا یعنی وہ سستی نہیں کرے گا، یہ جو 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالی اسے بہت ہی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ یعنی فرض نماز کے علاوہ بھی نوافل وغیرہ ادا کرنے چاہیے، کہ صرف فرض پر متعین نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز تراویح جو ہے وہ سنت ہے، یعنی نماز تراویح پڑھنا سنت ہے۔ نماز تراویح کی نماز صرف 7، 10 یا 15 روزہ نہیں بلکہ پورے ماہ رمضان پڑھنی ہوتی ہیں۔ اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ 7 تراویح پڑھتے ہیں، 10 پڑھتے ہیں، 15 یعنی روزے تک پڑھتے ہیں، یعنی جو 7 روزے تک پڑھتے ہیں، یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ روزوں کے شروع میں جو ہے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، جیسے ہی 5-7 روزے گزرتے ہیں نمازی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جب 10-15 گزر جاتے ہیں اس وقت تو یوں سمجھ لو کہ بس وہی جو پکے نمازی ہوتے ہیں وہی آ کے بچتے ہیں، یعنی جو 5 وقت کی نماز رمضان سے پہلے پڑھتے تھے اب وہی صرف تراویح پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قیام کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ یعنی یہاں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کرنے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ تراویح کی پابندی کی برکت سے سارے صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ سے اور حقوق العباد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ حق والے کو معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ یعنی جو انسان کسی کا حق مارتا ہے وہ جب تک حق والا اس سے معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ یعنی رمضان المبارک میں تراویح جو ہے وہ 20 ہی ہیں، 20 تراویح ہی پڑھنی چاہیے، اس سے کم نہیں ہے۔ یاد رہے کہ تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جو اسے چھوڑے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق یعنی عمر فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں۔ یعنی
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی، اور حضرت عمر فاروق کے ہی دور میں یہ جماعت والا جو ہے بدعت نکالی گئی. یعنی بدعت یہ بدعت حسنہ ہے. بدعت کی 2 قسمیں ہیں. اگر ہم اس پر بات چیت کریں گے تو مسئلہ بہت آگے چلا جائے گا. تو بدعت حسنہ ہے کہ یعنی حضور یہ سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ عمر فاروق کے دور میں جماعت کے ساتھ پڑھی گئی. تو اسی طرح کہ 20 تراویح ہی ہیں، اور اس میں اشراق اور چاشت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز فجر با جماعت ادا کرے، اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا. اسی طرح نماز چاشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو چاشت کے 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اشراق اور چاشت کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جو سورج بلند ہوتے تک مسجد میں ہی بیٹھا رہے اور پھر سورج بلند ہو جائے اشراق پڑھے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. یعنی اسے حج اور عمرے کا ضرور ثواب ملے گا. یوں سمجھ لیجیے کہ مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا. کہ ہم اتنے پیسے بھر کے جائیں عمرہ قبول بھی نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ موضوع ہے. یہاں تو گھر بیٹھے بیٹھے یوں سمجھ لو کہ حج عمرے کا ثواب ملے گا، وہ بھی مقبول. روایت میں آتا ہے کہ اگر ماں باپ کی بندہ زیارت کرے پیار سے دیکھے تو اسے بھی حج کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی مقبول. تو اسی طرح اشراق و چاشت کا وقت سورج طلوع ہونے سے 20 منٹ بعد سے لے کر نصف النہار شرعی تک ہے. ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں. یعنی سورج جب طلوع ہوتا ہے اس سے 20 منٹ سے لے کر جب زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت تک ان کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بندہ پڑھ سکتا ہے. اور ماہ مقدس بھی جو ہے اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کا بھی نزول ہوا. یعنی بزرگان دین اور شوق تلاوت قرآن پاک کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک مع عید الفطر 62 قرآن پاک ختم کرتے. کروڑوں شافیوں کے امام شافی ماہ رمضان میں 60 قرآن پاک ختم کرتے اور سب نماز میں ختم کرتے. حضرت ابو اشہب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ حالت قیام میں 10 دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے. حضرت سیدنا سلام ابن ابی مطیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا قتادہ ابن دعامہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عام دنوں میں 7 راتوں میں 1 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے. رمضان المبارک میں 3 راتوں میں اور آخری عشرے میں ہر رات میں قرآن پاک ختم کرتے. یعنی بزرگان دین جو ہے مختلف اپنے معمول کے مطابق جو ہے ماہ مقدس میں 62 60 اور کافی سارے ہیں جو اس ماہ مقدس میں ختم کرتے. اسی طرح جو ہے اور بھی بہت سارے فضیلت ہے ماہ مقدس میں جو کہ عمل ہیں وہ بزرگان دین کرتے تھے اور احادیث مبارکہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرتے تھے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ماہ مقدس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے صرف اتنا ہی. تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں. کل تک کے لیے اللہ حافظ.